بسم اللہ۔ یہاں آج دیکھیں کہ ہا لکھا ہے اور ہو لکھا ہے، اور دونوں کا معنی لکھا ہے اس کا اس کی۔ ہو کا معنی اس کا اس کی، اور ہا کا معنی بھی اس کا اس کی۔ تو دونوں کا معنی جب سیم ہے تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس کے استعمال میں فرق ہے۔ تو آئیے ہم اس کے نیم کے بارے میں پڑھیں۔ یہاں پہ ہو کس کے لیے؟ میل کے لیے، مذکر کے لیے، اور یہ بھی یہ یاد رکھیں کہ ایک مذکر کے لیے، یعنی میسکولین سنگولر کے لیے، واحد مذکر کے لیے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ کتابہ، اگر ایک مرد یا ایک لڑکا مراد ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ کتابہ، اس کی کتاب۔ سوال کس کی کتاب؟ تو کسی ایک لڑکے کی یا کسی ایک مرد کی کتاب ہوگی، کیونکہ ہو بتا رہا ہے کہ میں ایک مرد یا ایک لڑکا ہوں، عورت یا لڑکی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو میل کے لیے ہے، فیمیل کے لیے نہیں ہے۔ اور انگلش میں کیا ہوگا؟ ہز بک۔ ہا فیمیل کے لیے ہے، کتابہ اس کی کتاب۔ اگر سوال کریں کس کی کتاب، تو کسی ایک لڑکی یا کسی ایک عورت کی کتاب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہا بتا رہا ہے کہ میں عورت ہوں، میں فیمیل ہوں، میں مرد یا لڑکا نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ انگلش میں ہر بک، اور بھی آپ ہو کا استعمال کریں لفظوں میں لگا کر، ورڈس میں لگا کر، جیسے بیتہ اس کا گھر، بیتھا اس کا گھر، قلمہ اس کا قلم، قلمھا اس کا قلم۔ لیکن بیتہ اور بیتھا فرق آپ کو معلوم ہے۔ بیتہ کسی ایک میل کا گھر، بیتھا کسی ایک فیمیل کا گھر، قلمہ کسی ایک میل کا قلم، قلمھا کسی ایک فیمیل کا قلم۔ تو آپ کو میل اور فیمیل، مؤنث اور مذکر کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ہو مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے۔ تو اس طرح آپ بہت سارے لفظوں میں لگا کر استعمال کر سکتے ہیں ہو اور ہا کا۔ یہاں پہ دیکھیں ناؤنس ہے، اور آپ کو لگانا ہے ہو اور ہا لگانا ہے۔ سریرن، سریرن بیڈ، اسمن نام، ابن بیٹا، مندیلن رومال، زمیلن ساتھی۔ تو اس میں ہو لگائے پہلے، کیا لگانا ہے؟ ہو۔ تو کیسے ہوگا؟ سریرہ، اسمہ، ابنہ، مندیلہ، زمیلہ۔ اور ہا لگانا ہے سریرہ، اسمہ، ابنہ، مندیلہ، زمیلہ۔ تو اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سریرہ کسی ایک میل کا بیڈ، سریرہ، سریرہ کسی ایک میل کا بیڈ، اور سریرہ کسی ایک فیمیل کا بیڈ۔ تو اس طرح سریرہ اور سریرہ میں فرق ہے۔ یہاں پہ اور بھی بات واضح ہو جائے گی۔ محمد طبیب، محمد ایک ڈاکٹر ہے، لیکن ہمیں کہنا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، تو کیسے استعمال کریں گے؟ یہاں پہ ہو لگانا ہے یا ہا؟ طبیب یہ میل ہے، مذکر ہے، تو ہو ہوگا یا ہا ہوگا؟ جواب ہو، کیونکہ ہو میل کے لیے ہے۔ تو اسمہ، ہو سے مراد طبیب ہے، اور طبیب ایک میل ہے، اس لیے ہو۔ اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے۔ اسی طرح آمنۃ طبیبۃ، آمنہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، تو اس کا نام زینب ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام عائشہ ہے۔ تو کیسے کہیں گے؟ اسمہا، ہا لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ طبیبہ یہ فیمیل ہے، اور ہا فیمیل کے لیے آتا ہے، تو فیمیل کے لیے فیمیل۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے، ہو طبیب کے لیے استعمال ہوا ہے جو میل ہے، اور ہا فیمیل کے لیے، طبیبہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہو ہا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے،
اس کا رول کیا ہے کہ یہ ضمیر ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر یوز ہوتے استعمال ہوتے ہیں، کسی کلمہ کسی ورڈ کے ساتھ ملے بغیر ان کا استعمال نہیں ہوگا۔ تو ہو اور ہا یہ پروناؤن ہے اور یہ الگ ہو کر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا بیت ہو، تو بیت کے ساتھ ملا ہوا ہے ہو، بیت ہا بھی ساتھ میں ملا ہوا ہے، الگ الگ نہیں استعمال کر سکتے آپ۔ اس کا رول ہے، ایک قاعدہ ہے جو کل ہم پڑھے تھے کس کے بارے میں، یا کے بارے میں اور کا کے بارے میں۔ تو یا اور کا اور ہو اور ہا یہ چاروں ضمائر ہے، ضمیر کی جمع ضمائر، اور یہ ہمیشہ ورڈس کے ساتھ مل کر یوز ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر متصلہ۔ عربی میں، اردو میں کیا کہیں گے؟ ضمائر متصلہ۔